بانی پی ٹی آئی کی ہاسپٹل منتقلی کے معاملے پر پی ٹی آئی نے حکومت کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں سپریم کورٹ کے 18 اگست 2026 کے حکم کی خلاف ورزی پر توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ توہین عدالت کی دائر کی گئی اس درخواست میں چیف کمشنر سہیل اشرف، سیکرٹری داخلہ، آئی جی جیل خانہ جات، جیل سپرنٹینڈنٹ، وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور وزیر اطلاعات کو بھی فریق بنایا گیا ہے۔ اس پیٹیشن میں وزیر داخلہ محسن نقوی کو نامزد نہیں کیا گیا ہے۔ فارسی کی مشہور کہاوت ہے، عقل مند را اشارہ کافی است۔ پی ٹی آئی کیا پیغام دینا چاہ رہی ہے؟ کیا ڈیل یا ڈھیل اصل ہدف ہے؟ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے شروع کی گئی جنگ کو تقریباً 6 ماہ ہونے کو ہیں، لیکن کنفلکٹ ریزولوشن کی بجائے ایسکلیشن کا دائرہ پورے خطے میں پھیل رہا ہے۔ ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی ناکامی کے بعد اب صدر ٹرمپ نے معاشی جنگ شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کی جانب سے شام میں ترکی کے ایسٹس کو ٹارگٹ کرنے کے بعد ایک اور نیا محاذ کھلنے جا رہا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جو داؤ کھیلا تھا وہ بری طرح سے پٹ گیا ہے۔ کیا اب شام نیا وار تھیٹر بننے جا رہا ہے؟ ان تمام معاملات سے جڑے اہم سوالوں، مولانا کی سیاسی پھرتیاں، پاکستان کرکٹ ٹیم کی بدترین کارکردگی سمیت دیگر عالمی خبروں اور آپ کے سوالوں پر تفصیل سے جانکاری دیں گے نجم سیٹھی۔ السلام علیکم۔ آج ہے 22 اگست 2026، 22 اگست 2026 کو آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات سیٹھی کے ساتھ۔ میں ہوں سید عائشہ ناز، میرے ساتھ موجود ہے نجم سیٹھی صاحب۔ السلام علیکم۔ آج کی تاریخ بتاتے بتاتے مجھے ایک تقریر یاد آ گئی۔ کسی زمانے میں ایک تقریر ہوئی تھی بڑی دھواں دار، اس کے بعد پابندی لگی اور اس کے بعد جماعت کے بکھرے ہو گئے حصے۔ بتائیں کون سی تقریر تھی؟ بنی ایم کیو ایم نے ایک تقریر کی تھی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایم کیو ایم بٹ گئی کئی حصوں میں۔ اچھا، تو آپ کا اشارہ کس طرف؟ میرا اشارہ ملکی حالات میں آپ کو پتہ ہے دائرے کا سفر ہے، سب گھومتے ہیں، گھوم گھوم کے اسی نقطے پر آ جاتے ہیں اور بار بار وہی طریقہ دہرایا جاتا ہے۔ تو ایک میوزیکل چیئر چلتا رہتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان اور ہر تھوڑے عرصے کے بعد امید پیدا ہو جاتی ہے، خصوصاً اگر 2 سے 2.5 سال ہو جائیں کسی ریلیشن شپ کو تو اس میں بریک اپ کے چانسز ہمیشہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو آپ نے تو سب کی نفی کر دی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا، اور کچھ اور بھی کہہ رہے ہیں، نہ ڈیل نہ ڈھیل، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کہیں کوئی دراڑ نہیں ہے۔ لیکن کنٹیمپٹ آف کورٹ کی درخواست پاکستان تحریک انصاف نے دائر کر دی ہے، آپ کو میں بتاتی چلوں، آپ کو میں آگاہ کرتی چلوں، جس میں انہوں نے وزیر اعظم سمیت وفاقی وزراء کو فریق بنایا ہے، جو اس میں پیش رہے عدالتی احکامات آنے کے بعد کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس میں کچھ چیزیں فالو نہیں کی گئیں، فریق نہیں بنایا گیا کمشنر صاحب کو۔ تو اب کی بار جو ہے تحریک انصاف کی طرف سے درخواست آئی ہے، اس میں وزیر اطلاعات اور ہمارے لا منسٹر اعظم نذیر تارڑ سمیت وزیر اعظم پاکستان کو مختلف کیسز کے ماضی کے حوالے دیتے ہوئے فریق بنایا گیا ہے۔ مجھے اب آپ یہ بتائیں کہ محسن نقوی کا نام کیوں نہیں ہے؟ نہیں، آپ یہی دانہ ڈالنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں، اس کی وضاحت آ گئی نا، تو میں نے کہا کہ میں اب اس طرف نہ ہی جاؤں، پھر آپ کہیں گے آپ میرے دوست کا ذکر چھیڑ جاتے ہیں۔ وہ یہ کہا گیا کہ ان وزراء کی جانب سے تو سٹیٹمنٹس دی گئی نا، بیان بازی کی گئی جب سپریم کورٹ کا فیصلہ انہوں نے کوئی بیان بازی نہیں کی، تو اس لیے انہوں نے نہ تو بیان بازی کی اور نہ ہی کوئی ایسی خلاف ورزی کی جو یہ پی ٹی آئی والوں کی طرف سے یہ جی انتظار پنچوتھا صاحب ان کی طرف سے یہ آیا ہے سامنے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے تو اپنے یہ جو نوٹس، یہ جو پٹیشن دیا ہے نا، اس میں انہوں نے ایک فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے سپریم کورٹ کا کوئی آبزرویشن لکھی، دا بک اسٹاپس ایٹ دا آفس آف چیف ایگزیکٹو آف فیڈریشن بٹ رائٹ ناؤ دا بک اسٹاپس ایٹ سپریم کورٹ۔ درخواست جلد ٹیک اپ ہونے کا امکان ہے، کچھ ہلا گلا آپ ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ پہلے تو میں اس کا جواب دوں کہ محسن نقوی صاحب کا نام کیوں نہیں ہے۔ اچھا، دینا چاہیے نا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں نام آیا ان کا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ۔ ہاں، یہ کل آپ نے کہا کہ کوششیں ایفرٹس تو ان کی ہیں بیہائنڈ دا سین، اس لیے نیگوسیشنز کنٹینیو کریں گی اور اس لیے محسن نقوی صاحب کا نام نہیں ڈالا جائے گا اس پٹیشن میں۔ اچھا، کوئی ان کے ساتھ تعلقات خراب نہیں ہوں گے، بیکاز وہ کر رہے ہیں بات ان لوگوں کے ساتھ۔ اچھا، تو اب بات یہ ہے کہ سو دیٹ از وائی کہ جو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ یہ گیم چل رہی ہے اس وقت، اس پہ کوئی سیریسنس نہیں ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ کہاں جائے گی یہ گیم۔ گورنمنٹ کو پتہ ہے اچھا کہ عمران خان ہسپتال پہنچے گا، وہاں رہے گا، جو ججز نے کہا ہے کہ جی سارے
ٹیسٹس ہوں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا, وہ سب کچھ ہوگا. پی ٹی آئی کو بھی پتہ ہے کہ وہ سب کچھ ہوگا. مسئلہ یہ جو بن گیا نا, یہ سلپ ہو گئی ایک راستے میں کہ جج صاحب نے نام لکھ دیا ہے ایک پرائیویٹ انٹرنیشنل, اب اس کو راستے میں سے نکالنا ہے. اوکے, اس لیے ریویو پٹیشن بھی ہوئی اور ان کو پھر کنٹیمپٹ کی ڈالنی پڑی. دونوں سائڈز جو ہیں نا, انہوں نے ایک بات پہ اتفاق کیا کہ بات ڈیل کی نہیں نکلنی چاہیے. آپ کا بھی نقصان ہے اور ہمارا بھی نقصان ہے. جب آپ یہ بات اگر ڈیل کی باہر آ گئی تو ہمارا جو سپورٹ بیس ہے پی ٹی آئی کا, وہ کہیں گے لو جی لو اصول, ہم تو اصولوں پہ کھڑے تھے. خان تو کبھی بینڈ ہی نہیں کرتا, خان تو ہلے گا نہیں, خان کسی قسم کی فیسلٹی نہیں لے گا, خان ہے. اور یہاں جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب اب تھوڑی دیر عرصے کے لیے ہسپتال میں رہیں گے, تھوڑی ریلیف ہو جائے گی ایک قسم کی. ملاقاتیں بھی الاؤ ہو جائیں گی, شاید ملاقاتیں بھی ہوں. اچھا, تو ان ایکسچینج, جو میں نے پہلے بھی یہ کہا, میں پھر کہہ رہا ہوں, ان ایکسچینج پی ٹی آئی دھرنے شرنے یہ سب چیزیں لانگ مارچ سے باز آ جائے گی, سے باہر کرے گی. یہ پہلی سٹیج ہوگی. ایک اس کے بعد اگلی سٹیج آئے گی. اگلی سٹیج میں پی ٹی آئی جو ہے پارلیمنٹ کے اندر تیار ہو جائے گی ٹو بیکم اے گڈ پارلیمنٹری پیپل. وہ پھر نیگوسیشن چلیں گی اسپیکر کے ساتھ اور نقوی صاحب کے ساتھ بیہائنڈ دا سینس. پھر پی ٹی آئی جائے گی پارلیمنٹ کے اندر, ٹھیک. اور اس طریقے کے ساتھ پی ٹی آئی اب حکومت کا اس سسٹم کا ایک حصہ بننے کے لیے تیار ہو جائے گی. کمیٹیوں میں واپس آ جائے گی. ابھی کیونکہ وہ ساتھ ساتھ دھمکیاں دیتے ہیں نا, ہم چھوڑ دیں گے اسمبلی سے ہی باہر آ تو جائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ چلے گا. ایکچولی جب بھی یہ ہوتا ہے نا, اگر میں یا کوئی اور سینئر جرنلسٹ کوئی جینیون بات کر دے جس کے اندر حقیقت ہو, گورنمنٹ انوالوڈ ہو یا پی ٹی آئی انوالوڈ ہو, تو وہ ڈینائی کرتے ہیں. بیکاز ڈینائل بڑی ضروری ہوتی ہے نا, بیکاز وہ بیہائنڈ دا سینس کر رہے ہوتے ہیں نا کچھ, تو وہ اگر ڈیریل ہو جائے تو مسئلہ بن جاتا ہے ان کے لیے. اچھا, مگر ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے تو حقیقت کو بیان کرنا ہے. آپ سوال کر دیتی ہیں, اگر میں آگے چپ ہو جاؤں یا جھوٹ بول دوں تو پکڑا جاؤں گا نا. میرے ویورز کہیں گے اے تسی کی کہ, کیونکہ سب کو پتہ ہوتا ہے مگر یہ بات کا اظہار نہیں کیا جاتا. تو آئی تھنک یہ دس از دا گیم پلان. محسن نقوی صاحب از نیگوشیٹنگ آن بہاف آف دی اسٹیبلشڈ گورنمنٹ ود پی ٹی آئیز پیپل اینڈ پی ٹی آئی پیپل کے. اور آپ نے پتہ کل کے پروگرام میں بھی میں نے کہا تھا, بیرسٹر صاحب جو ہیں انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ ہم یہ کام یہ ہمارے انٹرسٹ میں نہیں ہے جس طریقے سے یہ ہوا ہے وغیرہ وغیرہ. تو ہی اگریڈ نا کہ باتیں ہو رہی ہیں. اچھا, مگر میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ڈیل نہیں ہے, دس از جسٹ اے اسٹیپ بائی اسٹیپ اپروچ. ڈیل تو ہو رہا, جو میں نے کل بھی کہا تھا کہ اس سے تو بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں, یہ ڈیل نہیں ہے, بٹ اٹ از اے موو اپروچ ٹو اے ڈیل. ڈیل کی طرف جانے کا راستہ ہے, راستے کھول رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جا کے کوئی ڈیل ہو جائے کسی وقت. اور وہ خان صاحب اس میں انوالوڈ ہوں گے اور محسن نقوی صاحب بھی انوالوڈ ہوں گے. سو آئی تھنک اسی لیے محسن نقوی صاحب کا نام نہیں لیا گیا, اور کوئی ریزن نہیں ہے کہ جی انہوں نے کوئی بیان نہیں دیا. انہوں نے یہ کوئی ریزن ہے کہ جی انہوں نے بیان نہیں دیا, جنہوں نے بیان دیا انہوں نے تارتا ہے. اس کے بعد جو آفیشلز ہیں انٹیریئر کے ان کا نام لے لیا کہ بھئی سیکرٹری صاحب آئیں گے, سیکرٹری انٹیریئر اینڈ نارکوٹکس. تو اگر سیکرٹری آ سکتا ہے تو ہیڈ آف انٹیریئر منسٹری کیوں نہیں؟ سیکرٹری نے کوئی بیان دیا تھا؟ نو. تو یہ دس از آل گیم پلینگ. اینڈ آئی تھنک اچھی بات ہے کہ محسن نقوی صاحب کا نام نہیں لیا, بیکاز ظاہر ہے جن سے آپ نے بات کرنی ہے ان کو اپنے پہلے اسٹیج پہ جو آپ نے ان کو ایلینیٹ تو نہیں کرنا, ناراض تو نہیں کرنا. تو آئی تھنک بڑی سینسیبل پالیٹکس ہو رہی ہے اس وقت کہ تھوڑا سا کام خراب ہو گیا تھا جو کہ جس کی توقع نہیں تھی. یہ جو جج صاحب نے جو لکھ دیا شفا کا, وہ اب اس کو ٹھیک کرنا ہے. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اب یہ پٹیشنیں جا رہی ہیں, اور آخر میں میں آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہو جائے گا کہ وہ ریلیف دیا جائے گا جس کی وجہ سے لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا, پھر اس کی وجہ سے لانگ مارچ بالکل وہ ریلیف ملے گی. خان صاحب ہسپتال جائیں گے, اچھا, اور خان صاحب وہاں رہائش کریں گے کچھ عرصے کے لیے. اچھا, ہاں وہ تو پھر اس کے بعد اب اس کے بعد پھر بات کریں گے نا. میں نے آپ سے کیا کہا ہے, آپ اس بارے میں بات بہت پہلے کر چکے ہیں. ہاں میں بالکل, بیکاز مجھے پتہ ہے نا کیسے یہ چیزیں ہوتی ہیں اور ہو بھی رہی ہیں. اگلے الیکشن کی بھی تیاری ہونی ہے. وہ ابھی نہیں, بات چیت ابھی نہیں, اٹس ٹو فار اوے. اچھا, اگلا الیکشن اگر یہ کوئی لوگ سمجھ رہے ہیں نا, وہ لگے ہوئے ہیں نا کچھ مورے جونیز اس کے, جی وہ جی چھٹی ہو رہی ہے, جی ریپ اپ ہو رہا ہے, جی یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے.
یار مجھے بتائیں ریپ اپ کیسے ہو سکتا ہے عائشہ؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اچھا چلے، میں ہیڈ آف اسٹیبلش گورنمنٹ، یو آر شہباز شریف. آپ ہیڈ آف اسٹیبلش کر رہے ہو. اوکے آئی گاٹ اٹ. ناؤ آئی گاٹ اٹ. نہیں، یو گاٹ اٹ کیا؟ بھائی میں نے آپ کو نکال دیا، کس کو لے کے آؤں گا میں؟ کوئی بندہ نہیں ہے اس ملک میں جس کو ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے ٹو ریمین پرو اسٹیبلش گورنمنٹ دین شہباز شریف. چلیں، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ جی کچھ کابینہ کے اندر تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، وہ بھی ابھی تک کوئی سراغ ہو جائیں گی، کوئی نشانی نہیں ہے. وہ ہو جائیں گی. مگر پرابلم ابھی یہ ہے کہ نون لیگ کے فرنٹ کھل گئے ہیں. ایک پی ٹی آئی کے ساتھ فرنٹ کھلا ہوا ہے، ایک اب مولانا ان کے ساتھ بھی فرنٹ کھل رہا ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ فرنٹ کھل گیا ہے، آئی پی پی کے ساتھ الگ. تو اب یہ ہے کہ سوچئے اگر شہباز شریف کی کابینہ جاتی ہے تو کیا مولانا فضل کی کابینہ آئے گی؟ آپ بتائیں مجھے، ڈز اٹ ساؤنڈ لاجیکل ٹو یو؟ یا آپ کا خیال ہے بلاول بھٹو کی آئے گی جو کہ اس وقت سب سے بڑی روڑا بڑے ہیں، جن کہتے ہیں نا یو کانٹ سالو اٹ، جو جس قسم کی باتیں وہ کر رہے ہیں، آپ کا خیال ہے اسٹیبلش گورنمنٹ کو یہ پسند ہے یہ باتیں؟ اور آپ کا خیال ہے یہ مکمکہ ہو جائے گا کہ جی اس کو بنا دیا جائے پرائم منسٹر، پھر وہ ہماری اسٹیبلش گورنمنٹ کی ساری باتیں مان جائیں گے؟ یہ دس از اسپیکولیشن. مائی سینس از دیٹ یہ چیزیں چلتی ہیں، دیز آر پریشر ٹیکٹکس. مگر یہ ہے کہ شہباز صاحب تو ہر بات مان لیں گے، اور جیسے ہی حکم آئے گا وہ مان لیں گے. یعنی نون لیگ تو مستقل ہے ابھی منظر نامے. مجھے نظر نہیں آتا نون لیگ کی چھٹی. اچھا. ہاں، مجھے اگر نظر آئے نا کہ کس کی ان کی چھٹی ہو رہی ہے اور کون آ رہا ہے، تو پھر میں کہوں ہاں یہ ہے یہ. اچھا، اب جب ریپ اپ کی بات ہوتی ہے، دیکھیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک گورنمنٹ جو ہے اس کو یہ کیبنٹ کو تبدیل کر دیا جائے گا جی، اور جب وہ ریپ اپ کی بھی بات کرتے ہیں نا، اس کو آپ پھر لنک کرتے ہیں کہ جی سسٹم فیل ہو گیا ہے، تو پھر یہاں سے جو کنکلوژن نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ جی سسٹم کو ریپ اپ کیا جا رہا ہے. اچھا، اب سسٹم کو ریپ اپ کرنے کے لیے تو ایک ہی طریقہ ہے نا کہ آپ مارشل لاء لگائیں. ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جی آپ شہباز صاحب کو کہیں ڈسمس، ووٹ آف نو کانفیڈنس آ جائے کوئی. نہیں ضرورت نہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس، آپ بس شہباز صاحب کو کہہ دیں. یہ سپریم کورٹ کہہ دے ابھی، اس میں توہین عدالت لگا دیں. کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا. ہاں، شہباز صاحب خود کہیں کہ جی میرے سے گورنمنٹ نہیں چلائی جا رہی، آئی ایم انیبل ٹو ایڈریس دی ایشوز آف گورنمنٹ اینڈ دیئرفور آئی ایم ڈیزالونگ پارلیمنٹ. اور ریزنز بہت سے دیے جاتے ہیں. دیکھیے یو کے اندر کیا ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا، وہ ریزنز دیتے ہیں کہ جی آئی ایم انیبل ٹو فلفل مائی اوبلیگیشن، جیسے ابھی کیئر سٹارمر نے کیا. بالکل. بٹ وہ تو اپنی پارٹی میں سے کسی کو متبادل کے طور پر لے آئے نا. ہاں، تو یہ کہہ سکتا ہے کہ پارٹی میں اگر اسٹیبلش گورنمنٹ کہے کہ جی آپ ختم کریں اس کو، تو جب ختم ہو جائے گا تو پھر انٹرم گورنمنٹ آ جائے گی. انٹرم گورنمنٹ فلی ہوگی، پھر وہ کر لے جو انہوں نے کرنا ہے. صرف اس میں چھوٹی سی رکاوٹ ہوگی کہ 3 مہینے کے لیے 6 مہینے کے لیے، وہ میرا خیال ہے ایمرجنسی پاورز لے کے، کیونکہ ملک کے حالات ایسے ہی ہیں کہ آپ آرگیو کر سکتے ہیں کہ اس وقت ہمارے یہ حالات ہیں اینڈ وی ہیو ٹو امپوز اے نیشنل ایمرجنسی. اینڈ سو دی سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشنل بینچ سے اجازت لے لی جائے کہ ہمیں اس کو چلانے دیں 1 سال 2 سال جو بھی ہے. تو یار آپشنس تو ہوتے ہیں، بٹ دیر ڈراسٹک آپشنس. مگر میں نہیں سمجھتا کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ یہ سب کچھ ریپ اپ کر دیا جائے. دیٹس مائی ویو. ابھی بہت سے میرے دوست ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی ریپ اپ، ہوا میں بہت سی باتیں سٹی سے ویسے. میں کہا نہیں ریپ اپ کوئی نہیں ہو رہا. پتہ نہیں آپ کو کیسے آل از ویل دکھائی دے رہا ہے. آنیسٹلی ہوا میں بہت سی باتیں ہیں اور بہت سی نشانیاں اور بہت سی وارننگز ہیں، اسپیشلی اکانومی کو لے کر. لیکن ابھی تک تو ہم نے ٹس سے مس ہوتے نہیں دیکھا، نہ کیبنٹ میں سے کوئی ہلا، اور نہ ہی دوسری طرف آپ بات جانے کی کر رہے ہیں کہ ایک نیشنل گورنمنٹ کی بھی باتیں کی جا رہی تھی کہ بہائنڈ دا سین کوئی فارمولا چل رہا ہے. اچھا، یہ نیشنل گورنمنٹ کیا ہے؟ نیشنل گورنمنٹ وہی سب کو ملا کے، وہ آپ کا پوائنٹ پہلے بھی آ چکا کہ اس میں پی ٹی آئی نہیں ہے اس وقت سسٹم میں، باقی تو نیشنل گورنمنٹ کی ساری علامتیں اس میں پوری ہیں، نشانیاں. تو پی ٹی آئی آ جائے نا، پی ٹی آئی نہیں آئے گی، پی ٹی آئی اپوزیشن کا رول پلے کرے گی. تو کرے نا، آپ پارلیمنٹ کے اندر آ کے اپوزیشن کا رول ادا کریں، سڑکوں کی سیاست چھوڑ دیں، اینڈ یو ول سی کتنی ریلیف ملتی ہے خان صاحب. اور میرا ایک سیاسی تجزیہ ہے کہ ابھی 2-2.5 سال پڑے ہیں الیکشن کے لیے، جی ہے نا؟ کتنے پڑے ہیں؟ 2.5 پڑے. اچھا، تو پی ٹی آئی ایک کام کر سکتی ہے کہ پی ٹی آئی کین کم انٹو پارلیمنٹ، کمیٹیز کے اوپر بیٹھے،
بحث کرے, سب کچھ کرے اور اپنے تعلقات بنائے ود دی اسٹیبلش گورنمنٹ. اب یہ تو نہیں ہے نا کہ جی لنڈن میں بیٹھ کے آپ انٹرویو دے رہے ہیں رائٹرس کو. کون صاحب ہیں جنہوں نے دیا؟ زلفی بخاری صاحب, کہ جی ہم تیار ہیں, اگر ہم آ گئے تو ہم تو بڑے اچھے تعلقات ہوں گے ہمارے. یہ کہا نا, یہ وہاں کہنے کی ضرورت نہیں تھی, یہ یہاں کہنے کی ضرورت ہے. سمجھے آپ, وہاں کہنے کی بھی ضرورت ہے, یہاں کہنے کی ضرورت ہے. ہاں لیکن وہ انٹرنیشنلی بھی شاید باور کرانا چاہ رہے ہوں کہ ہم ٹکراؤ کی پالیسی پہ نہیں چلیں گے تو ہمارا ساتھ دیں. انٹرنیشنلی فائدہ کیا ہے؟ بس یہ ہے کہ ٹھیک ہے ایک انٹرنیشنل اخبار میں بات آ گئی ہے, اور آج کل آپ کو پتہ ہے زلفی بخاری صاحب کی کوئی خاص اہمیت نہیں رہی نا لوکل پالیٹکس کے اندر. وہ تو ان کو تو وہ تو باہر نکل گئے تھے نا. لیکن وہ عمران خان صاحب کے جیسے آپ نے کل کہا رائٹ ہینڈ ہے, لیفٹ ہینڈ ہے. ہاں, رائٹ ہینڈ بھی ہو جاتا ہے, لیفٹ بھی ہو جاتا ہے. خان صاحب کسی کو لمبی دیر زیادہ دیر تک نہ رائٹ رکھتے ہیں نہ لیفٹ رکھتے ہیں, رائٹ لیفٹ ہوتے رہتے ہیں. خان صاحب. اور بڑی, اور دوسری بات میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا, آئی ڈونٹ نو اف, کہ کل میں سنتا رہا بہت ٹویٹس ہو رہی ہے کہ جی خان کی حالت بڑی خراب ہے, صحت ٹھیک نہیں ہے. ہاں, مگر وہ اب ٹویٹر کے اوپر ہی کاؤنٹر آرگیومنٹس دکھائے جا رہے ہیں کہ بہن کہہ رہی ہے کہ بالکل ٹھیک ہے. خان صاحبہ نے پوری پریس کانفرنس میں یقین دہانی کرائی کہ ان کا بلڈ پریشر بالکل نارمل تھا, وہ بہت چست تھے. ہاں فٹ, تو مطلب فٹ سے بالکل ہی انفٹ ہو جانا ناٹ پاسبل نا. سو یہ ایک تو یہ ٹویٹر کے اوپر پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں وہ پتہ نہیں کیا کیا گھڑ دیتے ہیں. کہتے ہیں ان کے پاس کریڈیبل سورسز ہیں, یہاں تک کہ انہوں نے تو رخصت کروا دیا تھا خان صاحب کو. یہی تو افسوس ہے نا, یہ کام خراب کر دیتا ہے. اور آئی تھنک پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو پاکستان میں ہے ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے اوور دیز پیپل, بٹ دے ہیو دا کیپیسٹی ٹو کریٹ ڈیفیکلٹیز اینڈ پرابلمس. بیکاز ان کو آپ نے اسی طریقے سے تیار کیا ہوا ہے, گالی گلوچ, ڈونٹ ایکسیپٹ دس, ڈونٹ ایکسیپٹ دیٹ, بلیک اینڈ وائٹ اینڈ سو آن. اور نوجوان بھی ان میں بہت سے ہیں. اور پارٹ آف دا پرابلم عائشہ از کہ نون لیگ, نیو جنریشن نون لیگ کو نہیں پسند کرتی. پرانی پارٹی ہے, کسی پیٹی پارٹی ہے. اور ایک زمانے میں میاں نواز شریف کے سامنے جب وہ لیڈ کر رہے تھے تو بڑی اس کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی سمجھا جاتا تھا, بڑا سپورٹ ملتا تھا ان کو. اور میاں صاحب کی بہادری کے کھڑے رہے, ڈٹے رہے, یہ کیا نہیں کریا, بہت سی ریفیوزلس کی انہوں نے, اینڈ ہی پیڈ دا پرائز فار دیٹ. مگر اب تو بالکل یہ جو نون لیگ ہے جیسے لوگ کہہ رہے ہیں یہ لیٹی ہوئی, اب ان کے الیکٹرل پراسپیکٹس جو ہیں دے ناٹ گڈ انفارچونیٹلی. بٹ مریم نواز لگی ہوئی ہے, پوری کوشش کر رہی ہے, شہباز شریف بھی پوری کوشش کر رہے ہیں, مگر جہاں وہ کوشش کر رہے ہیں وہاں عوام تک نہیں پہنچ رہے اور اپیل نہیں کر رہے ان کے اقدامات. دیکھو عائشہ, مسئلہ کیا ہے, ان کی جو بھی یہ کر لے, مسئلہ یہ ہے کہ جو عمران کے لیے سپورٹ ہے وہ جب تک کم نہیں ہوگی تو ان کی نمبر نہیں آئیں, نمبر نہیں لگیں گے نا. یہ جتنے مرضی میڈیکل ہاسپٹلس بنا دیں یا جتنے مرضی لیپ ٹاپس دے دیں یا یہ کر دیں وہ کر دیں, وہ ٹھیک ہے, بٹ دیٹس ناٹ گوئنگ ٹو ون یو این الیکشن. بیکاز یو ہیو ٹو, جو عمران کا وہ جو ووٹ بینک ہے نا ان کو آپ نے توڑنا ہے, وہ ڈیولپمنٹ کے ساتھ نہیں توڑ سکتے. پھر کیا کریں, اب وہ کرزما کہاں سے لائیں, وہ کہاں سے پاپولزم کے انگریڈینٹس لے کر آئے, یہ تو بہت مشکل سوال ہے. بہت مشکل سوال ہے, اور ابھی تک نون لیگ کو اس کا جواب نہیں ملا. پیپلز پارٹی بڑی محدود رہ گئی ہے, مگر وہ بڑا کرٹیکل ایریا پہ بیٹھی ہوئی ہے, سندھ کراچی ان کے پاس ہے. اینڈ زرداری صاحب بہت ہارڈ نیگوشیٹر ہے, سو اینی تھنگ کین ہیپن. پیپلز پارٹی کو کہیں اور ووٹ نہیں ملے گا ایکسیپٹ ان سندھ, وہ انہوں نے پکا کیا ہوا ہے, دیٹس اٹ. اور تھوڑا بہت بلوچستان میں خرید و فروخت کر کے وہ بھی زرداری صاحب بڑے از گڈ ایٹ اٹ. وہ بھی جب انہیں بیک ہو تبھی ہو پاتا ہے. مگر وہ آج کل تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں, مگر اب دیکھنا آگے ہے کہ یہ کیسے تعلقات ٹھیک ہوں گے. کیا زرداری صاحب کیبنٹ کے اندر تبدیلی چاہیں گے اور کہیں گے اب میرے حوالے کرو کیبنٹ, میں پاکستان کو چلاؤں گا, تو پھر میں آپ کا بھی وہ کام بھی ہے جو کر دیتا ہوں. اچھا, یہ ایک چیز you can't rule it out. Yes, 2.5 سال کا فارمولا تو ہم نے ابتدا میں ہی سنا تھا. تو یہ پھر this might happen. Who says? چینج کوئی نہ کوئی تو آنا ہے نا. آپ دیکھیں پنجاب گورنمنٹ نے بھی رضامندی ظاہر کر دی, دسمبر جنوری میں لوکل باڈی کے لیے بھی بات چیت ہو گئی ہے کہ پنجاب میں تو ہونے جا رہے ہیں انتخابات لوکل باڈی کے. مگر وہ لوکل باڈی جو لا ہے وہ بڑا فضول لا ہے, وہ دیٹ از ناٹ ریئل لوکل باڈی لا. وہ تو بالکل وہ تو پروونشل حکومت کو سارا پاور دیا ہوا ہے, پیسے بھی ان کے, وہ تو انہوں نے لولا لنگڑا لوکل باڈی لا.
اچھا ہاں وہ دیٹ از وہ تو اس کو جب تک آپ امینڈ کر کے ٹھیک نہیں کریں گے دیٹس ناٹ گوئنگ ٹو سیٹسفائی دی اسٹیبلشڈ گورنمنٹ. اچھا میں اپنے پرائمری کوشچن کی طرف آتے ہوئے آپ سے پریڈکشن ہی لوں گی کہ مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ اس پر آپ کیا کارروائی ہوتے دیکھ رہے ہیں, یہ جو توہین عدالت کی درخواست آئی ہے ریویو کی, مین بھائی؟ کوئی کارروائی نہیں. اچھا کچھ بھی نہیں ہوگا اس پہ؟ نہ, دونوں سائڈز نہیں چاہیں گی کہ کچھ ہو, یہ فارمیلٹی ہے جو کہ فلفل کی جا رہی ہے. اوکے. اور جب عدالت کو سمجھ آئے گی کہ یہ دونوں سائڈز انٹرسٹڈ نہیں ہیں کہ کوئی سزا ہو, اچھا, تو therefore it will just fizzle out. یہ گیم ہو رہی ہے. اب دونوں سیاسی جماعتوں کی مجبوریاں ہیں. اچھا, ان کی پی ٹی آئی کی مجبوری یہ ہے کہ اگر وہ نہیں کرتے تو لوگ کہیں گے لو جی ڈیل ہو گئی کوئی, اچھا یہ تو جی مکمکا ہو گیا. اچھا اگر وہ کرتے ہیں اور کوئی سزا ہو جاتی ہے تو یہ جو پیچھے نیگوسیشنز چل رہی ہیں بڑھ گئی. ٹھیک ہے نا. سو آئی ڈونٹ تھنک اینی بڈی از انٹرسٹڈ, بٹ جواب دیں گے اور وہاں بات ہوگی اور وہاں پہ ججز سنیں گے اور ججز وارننگ دے کے فارغ کر دیں گے. رائٹ, اور وارننگ ہو سکتا ہے دونوں طرف آ جائے, کیونکہ عظمیٰ خان صاحبہ نے بھی تو میڈیا سے بات کی نا اسی لیے ملاقات کے بارے میں. تو پھر میرا خیال ہے اگر آپ جا کے وہاں عدالت کے آگے آرگیو کریں. نہیں, فیصل چودھری صاحب نے خود یہ کہہ دیا ٹویٹر کے اوپر کہ یہ پریسر نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ غیر ضروری تھا, اس سے نقصان ہوگا. آپ بولو. ہاں, تو پارٹی کے اندر سے یہ باتیں ہوئی, ایسا لگا جیسے مشاورت کے بغیر یہ کام کیا گیا ہے. ہاں نہیں, یہ دونوں کے اوپر پریشر ہوتا ہے جی, تو وہ پریشر کی وجہ سے وہ کر دیتے ہیں. واپس اب ان فارمولا کی طرف آتے ہیں جو ہوا میں ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے, جو میں نے آپ سے پوچھا. سیٹھی صاحب, محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ اس سسٹم میں ایک کی پوزیشن پہ ہیں, اور وہ جس کے علمبردار ہیں ان کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا یا بات ان کی نہیں کر سکتا, اسپیشلی جب محسن صاحب ان کی پوزیشن واضح کر دیں. میں بات کر رہی ہوں جو آئی جی اسلام آباد اور چیف کمشنر کے اوپر ایک اعتراض آیا, بیک لیش آیا 14 اگست کی ایک تقریب میں, وہ بگھی پر بیٹھ کر آئے, لوگوں نے اس کو غلط روایت قرار دیا کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا, کالونیل ٹائمز میں ہم نہیں رہ رہے تو آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو محسن صاحب ان کے ڈیفینس میں آئے سامنے, انہوں نے ٹویٹر کے اوپر کلیئر کیا کہ ان کی رسپانسبلٹی نہیں ہے, کچھ معاملات ایسے تھے, وزیر اعظم کی صدر سے ملاقات تھی جس کی باعث تاخیر ہوئی اور انہوں نے کہا کہ آپ شروع کر دیں تقریب. اب وہ کلیئر کر چکے ہیں, لیکن اس کے باوجود ایک انتباہ وزیر اعظم کی طرف سے ان دونوں افسران کو آتا ہے. یہ محسن صاحب کو میسج ہے یا انہیں افسران کو اور سسٹم کو؟ نہیں دیکھیے, پرائم منسٹر کے اوپر بھی تو پریشر پڑ گیا نا. کس کا؟ کہ یہ کیا ہوا ہے, یہ کیوں گئے ہیں, یہ کیا ہوا ہے. اب محسن نقوی صاحب نے تو صرف ذمہ داری اپنے اوپر لے لی, بٹ پرائم منسٹر کے اوپر پریشر تھا نا کہ یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں کہ ڈپٹی یا کمشنر اور آئی جی جناب وہ بگی میں پھر رہے ہیں. تو پرائم منسٹر ہیڈ ٹو ٹیک نوٹس آف اٹ. تو اب وہ محسن صاحب نے کیونکہ آلریڈی ایڈمٹ کر لیا کہ میری ذمہ داری تھی اور کچھ حالات سے معاملات ایسے تھے ہو گئی تھی, کیونکہ وہ ہوتا ہی ہے کہ عوام انتظار کر رہی تھی کہ وہ آئے گی. تو انہوں نے سوچا ہوگا نہیں ہے تو وہ ساری عوام انتظار میں ہے کہ چلو ہن بگی اسی بہ جانے ہیں. محسن صاحب نے کہا کہ بہ جاؤ یار, جلدی جلدی کرو, ختم کرو, اسٹارٹ کرو. ہاں, وہ یہ نہیں دیکھا کہ میڈیا پھر پڑ جائے گا, میڈیا کہے گا ایک ہی گل ہوئی جی, اور وہ بڑی وہ تو اب یہ چھوٹے آفیشلز جو ہیں یہ. سو اس قسم کا ایشو تھا. اگر یہ بہتر یہ ہوتا کہ کہتے کہ جی وہ لیٹ ہو گئے, وہ نہیں آئیں گے, اور یہ مگر وہ تقریب بھی تو پوری ہوتی ہے نا, وہ بھی تو کرنی تھی نا. وہ پورا ایک سسٹم ہے, وہ آئیں گے, اتریں گے, پھر یہ ہوگا, پھر وہ ہوگا. ہاں, وہ چیف گیسٹ کے لیے سواری تھی آئی تھنک. اور پرائم منسٹر نے جس قسم کا نوٹ لکھا ہے ان کی طرف سے جو آیا وہ بڑا گھوم پھر کے عوامی خدمت کے بنیادی اصولوں کے منافی ہے یہ رویہ. کولیپس کے اوپر البتہ انہوں نے کوئی ریئیکشن نہیں دیا, نہ ہی انہوں نے کوئی پینلٹی لگائی یا کوئی سزا کا بات کی. انہوں نے کہا آگے سے ہوش رکھنا, سے خیال رکھنا, یہی کہا. ہاں جی, ایسا ہی آئندہ بات ختم ہو گئی ہے. اسے وارننگ کہیں گے ہم؟ نہیں, وارننگ تو سخت ہے, وارننگ نہیں, اس سے کہیں گے کہ ایڈوائزری. اوکے, ایڈوائز کیا, ٹھیک. اچھا سیٹھی صاحب, شروع میں ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے آل از ویل اور کچھ بھی ہونے نہیں جا رہا, ایک گلگلہ ہے, ایک بس بھنور ہے اور چائے کی پیالی میں طوفان ہے. لیکن آل آف اے سڈن جو ملاقاتیں شروع ہوتی ہیں اور مولانا ایکٹیو ہو جاتے ہیں, محمود اچکزئی صاحب اس میں اور رنگ ڈالتے ہیں اور وہ کھل کر تنقید کرتے ہیں پاکستان کی سیاست اور سسٹم کے اوپر, تو یہ آپ کو مستقبل قریب میں کوئی بڑا سیاسی چیلنج بنتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا فار دس سیٹ اپ؟ بالکل. مولانا اور پی پی اکٹھے ہو جائیں اور پی ٹی آئی یہ سوچے کہ ہم بھی ان کے ساتھ مل جاتے ہیں, تو بالکل اٹس اے ویری اسٹرانگ چیلنج. بٹ ہوگا کیا if this is a strong challenge to the setup of this government, پھر I am afraid ان کو کچھ نہیں ملے گا.
کن کو؟ یہ جو اکٹھے ہو رہے ہیں سب، یہ جو اکٹھے ہو رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے پھر ماضی میں ہم نے دیکھا جب اس طرح سے کوئی اتحاد بنتے ہیں تو فیول آ جاتا ہے. ان دس کیس نہیں ہوگا نا. اچھا یہ تو الٹا ہو جائے گا نا. اگر میرا یہ موقف ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس شہباز شریف اینڈ کمپنی کو رکھنا چاہتی ہے مگر ان سے بہتر پرفارمنس لینا چاہتی ہے، ٹھیک، تو تھوڑی بہت تبدیلیاں کریں گے وہ، ٹھیک، یہ میرا موقف ہے. اگر یہ ہے کہ کسی کا موقف کہ اب یہ 3 سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو رہی ہیں، پی ٹی آئی، پی پی پارٹی اور جے یو آئی، اور اس گورنمنٹ کو وہ چیلنج کریں گی اور اس کو اڑا کے رکھ دیں گی، اچھا میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہونے دے گا یہ. اب یہ دس از دا ریئل ایشو. اف دی establishment wants this government to continue with amendments, they will have the amendments carried out. Problem یہ ہے کہ اس وقت this government cannot give the establishment what it wants. It wants 2 things. It wants number 1 کہ عمران خان کا ووٹ بینک جو ہے اس کو کم کریں کسی طریقے کے ساتھ. جی ابھی تو خان سمجھ رہا نا میں تکڑا، سارا پاکستان میرے نال ہے، ٹھیک ہے. تو جب تک یہ ووٹ بینک ٹوٹے گا نہیں، ایک تو یہ ان کا ڈیمانڈ ہے. اور اگر نون لیگ نہیں یہ توڑ سکی تو آپ کا خیال ہے پیپلز پارٹی میں جے یو آئی توڑے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دے آر ناٹ ان اے پوزیشن. جے یو آئی از اے اسمال minuscule پارٹی اپ ان کے پی اینڈ مے بی اے سیٹ ان کراچی. وہ نیشنل گورنمنٹ کا تو حصہ بن سکتے ہیں بٹ دے کیناٹ بی پارٹ آف اے میجر الائنس. ایز فار ایز پی 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 از کنسرنڈ ان کا کوئی ریٹ ہی نہیں ہے پنجاب میں یا کے پی میں، وہ کہاں سے آ جائیں گے؟ تو ایٹ لیسٹ ان کا ایک پنجاب کا تو ہے نا، ان کا دیر ان پنجاب، تو یہ نہیں ہو سکتا. اسٹیبلشمنٹ نہیں ایکسپیکٹ. البتہ یہ ضرور ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کر سکتی ہے، ان کو کرو تاکہ پریشر پڑے شہباز وغیرہ کے اوپر کہ یار تسی اپنی پرفارمنس ٹھیک کرو. جی یہ ہو سکتا ہے، یہ امکانات ہیں اپنی جگہ پر بالکل موجود. امکانات ہیں اس کے. بٹ یہ جو آرگیومنٹ ہے ریپ اپ ہو رہا ہے، ہو بھی سکتا ہے بٹ آئی ڈونٹ تھنک اٹ کوئی اچیو نہیں کریں گے کچھ اس سے. اچیو نہیں کریں گے کچھ. اگر کریں گے ایسے تو they'll get into more trouble. لاجیکل اور ریزنیبل جو انالیسز ہے وہ سچویشن کا یہی بنتا ہے. فی الحال اس طرح کے کوئی امکانات نہیں ہیں جس کو جو دل کے بہلنے کے لیے اچھے سمجھے جا رہے ہیں یا فارمولے گردش کر رہے ہیں. ایک بات میں کرنا چاہوں گا اگر ٹائم ہے تو. کیا؟ مجھے لوگوں نے فون کر کے کہا کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ محسن نقوی صاحب بہت تھک گئے ہیں اور آپ شاید کوئی نہ کوئی عہدہ وہ چھوڑ دیں. جی ٹھیک. اور تو مجھے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جی کیا وہ پی سی بی کا عہدہ چھوڑیں گے کہ نہیں. میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ نو، پی سی بی کا وہ عہدہ نہیں چھوڑیں گے. اچھا. یہ دس از مائی انڈرسٹینڈنگ. ہی نیڈز اے فٹ ہولڈ ان پنجاب. سو آئی تھنک تبدیلیاں وہاں لا سکتے ہیں وہ. اچھا. تبدیلیاں لا سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ان کو بتا دیا گیا ہے کہ اس کو ٹھیک کرو، اور مجھے فل یقین ہے کہ وہ وہ کریں گے. انہوں نے کوئی ڈیل دی ہوئی تھی کہ نہیں یہ وہ کچھ لوگوں کی باتیں سنی میرا خیال ہے، مگر اور آپ کو پتہ انہوں نے کہا تھا سرجری کروں گا، وہ سرجری ہوئی نہیں. تو شاید اب اس سیریز کے بعد کچھ چھوٹی موٹی تبدیلیاں آئیں وہاں. میری تو امید ہے کہ وہ کچھ سمجھنے کی کوشش کریں اس پی سی بی کو. ان کو پاس ٹائم ہی نہیں ملا انہیں اس کو سمجھنے کا، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ان کو مس لیڈ کیا ہے. بٹ آئی تھنک آہستہ آہستہ ان کو سمجھ آ رہی ہے، اور میری امید ہے کہ وہ کچھ قدم اٹھائیں گے ٹو امپروو پی سی بی سون ایز پاسبل. کیونکہ 50 سالہ تاریخ کے اوپر ٹیلی گراف اگر آرٹیکل لکھ رہا ہے کہ یہ بہت بڑا ڈاؤن فال پاکستانی ٹیم کا دیکھنے میں آ رہا ہے. سسٹم جو سارا کرکٹ کا ہے، پاکستان کے کرکٹ کا ڈھانچہ، وہ جس طرح سے کولیپس کرتے ہم نے اس میچ کے دوران دیکھا، اس کے بعد خاصا پریشر ہے. تو محسن نقوی صاحب جنہوں نے ایک ٹائم پہ میجر سرجری کی بات کی تھی، وہ وقت آن پہنچا ہے. دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا فیصلے ہوتے ہیں اس بابت. بریک کے بعد آتے ہیں واپس. شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. سیٹھی صاحب ایک اور آیا نوٹیفیکیشن سامنے، تو سب میں کھلبلی مچ گئی اور تشویش کا بھی سب نے اظہار کیا متعدد حلقوں نے. اس کے بارے میں کانسپریسی تھیریز بھی چلیں. کسی نے کہا پرسنل سیکیورٹی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ایسا کیا گیا ہے. بہرحال
فوج کی تعیناتی 6 ماہ کے لیے جو کی گئی ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 245 کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے تحت یہ طلبی کی گئی ہے انڈیزائربل انفورسین ریزنز کی وجہ سے. کس سلسلے میں یہ ہوئی اور ان کانسپریسی تھیریز میں کتنی جان ہے؟ زیرو جان ہے. وہ کنسپریسی تھیریز جو کہ سمجھتی ہیں کہ یہ کسی کی سیکیورٹی کے لیے کی گئی ہے. 5000 ٹروپس. کتنی کمپنیز ہیں؟ 3 کمپنیز. جی چلو جتنی بھی 3 کمپنیز کوائٹ اے لاٹ. اور یہ ان کو پنڈی کے اندر مگر موسٹ امپورٹنٹ اس کے آرٹیکل 245 جی وہ ہوتا ہے کہ فوج طلب ہو جاتی ہے اس میں. اب وہ عام طور پہ جب طلب ہوتی ہے تو وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید گورنمنٹ یہ سمجھ رہی ہے کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو سکتی ہے اور اگر ہو سکتی ہے تو اس کے لیے پہلے اسی پری ایمپٹیو کو استعمال کرنا چاہیے. اب لا اینڈ آرڈر سچویشن جسے انڈیزائربل کہہ رہے ہیں ناگوار ہوتی ہے نا لا اینڈ آرڈر سچویشن جہاں ہم اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہاں افراتفری از بیڈ اور اسپیشلی پنڈی نے دا کیپٹل. میرا خیال ہے دس از اے وارننگ آپ سمجھیں ٹو پی ٹی آئی. اچھا کہ اگر آپ نے جلسے جلوس ڈرامے کرنے ہیں پشاور میں پھر آپ نے اسلام آباد کی طرف آنا ہے اور ہمیشہ جب یہ ہوتا ہے تو پھر پنڈی کے اندر سے بھی پی ٹی آئی کے سپورٹرز اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ بھی شروع ہو جاتے ہیں. جی تو آئی تھنک دس از این اوبلیک وارننگ. لا اینڈ آرڈر انڈیزائربل ہے کہ آپ لانگ مارچ کا سوچیں یا اس قسم کی کوئی چیز. اور پنڈی میں بھی کہ یہاں اگر آپ نے آرگنائز کرنے کی کوشش کی ٹو مارچ آن اسلام آباد سو دیٹس ناٹ ایکسیپٹیبل. میرا یہ خیال ہے. مجھے تو اور اس میں کوئی ریزن نظر نہیں آتا. ایک ریزن اور ہو سکتا ہے کہ مے بی سم انفارمیشن اچھا کہ طالبان جو ہیں وہ یہاں کوئی کارروائی کرنے کی کوشش کر رہے ہوں تو اس لیے تھوڑا سا پروٹیکٹیو گیئر پہن لیا گیا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے بٹ آئی تھنک بیسکلی اٹس دی ادر فیکٹر. یہ اگر جو ابھی جو بیہائنڈ دا سینس نیگوسیشنز چل رہی ہیں اگر یہ فیل ہو جاتی ہے اور پی ٹی آئی کے اوپر بڑا پریشر ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو کرو نا. ٹھیک ہے نا کیونکہ اب وہ ہے پریشر تو ہے. اگر عمران خان نے یہ کہا کہ میں نے جس کو لگایا تھا 8 مہینے ہو گئے ہیں افریدی کو اور اس سے کیا جی اور احکامات بھی آگے نا ان کے لیے کہ تیز کرو اپنی تحریک. ہاں اور ادھر سے ان کی بہن لگی ہوئی ہے. جی ٹھیک ہے نا. اور گنڈا صاحب نے نہیں کر پائے تھے نا. تو نے ایک دفعہ کوشش کی اور کیا ہوا اس کے بعد گنڈا صاحب کی چھٹی ہو گئی. ٹھیک ہے. بشرا بی بی اور گنڈا صاحب نے کوشش کی تھی نا بہت بڑا حادثہ ہو گیا تھا. جی تو وہ اس قسم کی چیز تو اب نہیں ہونی ہے. اور اگر یہ کریں گے تو پھر بہت سختی سے اس کو ڈیل کیا جائے گا. تو آئی تھنک دس از اے وارننگ. اچھا پیشگی انتظام ہے یہ کسی خطرے کے لیے نہ کہانی یا نہ پسندیدہ آپ لوگ بات کریں دیکھیں وی ول گیو ریلیف ویئر اٹ از پاسبل. مگر ہم اپنا موقف چینج نہیں کریں گے اور آپ اپنا بیہیویئر چینج کریں. لرن ٹو پلے دا گیم لائک ادر پولیٹیشینس پلے. اور یہ افراتفری لڑائی جھگڑے یہ بند کریں. دس از انڈیزائربل فرام دا پوائنٹ آف ویو آف دی اکانومی اینڈ پالیٹکس. اب دیکھیں نا ایک لیول پہ اکانومی جو ہے ایسے کھڑی ہے. پہلے ایسے تھی اب یہاں کے کھڑی ہے. اب اس نے یہاں جانا ہے. اگر اسٹیبلٹی نہ ہوئی تو یہ نہیں جائے گی. اگر افراتفری ہوئی تو یہ اور گرے گی. تو دس از ون انڈیزائربل آف پولیٹیکل پروٹیسٹ پرابلمس. دوسرا یہ ہے کہ اس وقت آپ کی جو پرسیپشن ہے ان گلوبل کیپٹلس کہاں بڑھ گئی ہے کتنی جگہ پہ پہنچ گئی ہے. جس قسم کا رول آپ نے ادا کیا ہے آپ ایک میجر پلیئر بن گئے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر. یو آر ٹوٹلی رسپانسبل فار 50% کے فار دا ودرال آف امریکہ فرام دا مڈل ایسٹ. اور یہ جو آپ نے الائنس بنایا ہے ٹرکی کا اور سعودی عربیہ کا دس از ہیوج. اس کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے یہ. اور اب اس کی اچیومنٹ کا نظر آ رہا ہے نا کہ اب قطر کہتا ہے میں بھی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. ایجپٹ کہتا ہے میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں. کویت کہتا ہے سانو بھی پالو وچ. کین یو امیجن اف دس ہیپنس پاکستان's prospects will be fantastic. It's a great achievement. اور یہ بالکل اس لیے because this is the reason why America will now withdraw. because یہ جو ملک تھے they were part of the American Israeli pact. ابراہم وہ تو فارغ ہو گئے.
اب پاکستان از دا لیڈ کینڈیڈیٹ جس کے ارد گرد ایوری بڈی از کولیسنگ، اینڈ دس از ڈیو ٹو اونلی ون فیکٹر. جس طریقے سے آپ نے انڈیا کو شکست دی ہے ان دا 4-day وار، آپ نے دنیا کو بتا دیا ہے کہ ہم چھوٹے پلیئر نہیں ہیں، وی آر بگ پلیئرز. وہ اور بات ہے کہ تھوڑی سی ڈومیسٹک مینجمنٹ ہم سے ٹھیک نہیں ہو رہی، بٹ دیٹ ڈزنٹ میٹر. اور اب جو اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ ہے وہ بڑی ڈٹرمنڈ ہے، اور ان کے لیے انٹرنیشنل سپورٹ بہت ہے. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے 6 ماہ میں عالمی منظرنامے میں کچھ ایسی ہلچل ہو، معاملات بات چیت کی طرف دوبارہ جائیں تو پنڈی اسلام آباد دوبارہ سے مرکز بنے، تو وہاں امن و امان اسٹیبلٹی ہونا بہت ضروری ہے. انفورسین سچویشن ایسی بھی تو ہو سکتی ہے عالمی سطح پر کہ مذاکرات کا اگلا جو دور ہے اس کے لیے میز یہاں دوبارہ سچ ہے راولپنڈی اسلام آباد میں، اور اس کے پیش نظر آپ کو یہاں پر ظاہر ہے ایسی سچویشن تو آپ نہیں افورڈ کر سکتے کہ کوئی لانگ مارچ کے لیے آ رہا ہو، کوئی تھریٹ کر رہا ہو. ہاں اچھا سیٹھی صاحب، جب آپ نے یہ والا باب کھول دیا ہے مکہ ڈیفنس پیکٹ کا، اس کو لے کر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کا خیر مقدم کر دیا. اسے ایسے لگتا ہے جیسے جو اسپیس وہاں امریکہ دے رہا ہے، چھوڑ رہا ہے، وہ پاکستان کے حصے میں آ رہی ہے اور سب پاکستان کے پردے کے نیچے، جھنڈے کے نیچے جمع ہو رہے ہیں. آپ نے باقی ممالک کا نام دیا کہ سبھی متمنی ہیں، قطر ہے، کویت ہے. یہ بنگلہ دیش بھی خواہش کا اظہار کر رہا ہے، شام بھی پر تول رہا ہے. مجھے اگر الگ الگ کیس آپ بتائیں کہ بنگلہ دیش کو کس سے خطرہ ہے، وہ پاکستان کی پناہ کیوں چاہے گا؟ نہیں، بنگلہ دیش کو تو انڈیا سے پرابلم ہے نا. اچھا، وہ انڈیا کے لیے، وہ انڈیا کا پرابلم ہے. ہاں لیکن حملہ تو نہیں کرنے والا نا، یا وہ اٹیک تو نہیں کرے گا؟ اٹیک شیکس نہیں ہوتے، انسرجنسیز پروموٹ کی جاتی ہے نا. اچھا، جیسے انڈیا نے پاکستان کے اندر طالبان اور بلوچوں کی انسرجنسی پروموٹ کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے کے ساتھ انڈیا کے اور بنگلہ دیش کے تعلقات بڑے خراب ہیں، تو وہاں بھی وہ کوئی ریزسٹنس بنا کے انڈرمائن کر سکتے ہیں، وہاں بھی لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں. اگزامپل دے رہا ہوں، بنگلہ دیش کو پرائم منسٹر کو انڈیا نے انوائٹ کیا جی، اس نے کنڈیشن لگا دی ہے کہ میں نہیں آؤں گا جب تک حسینہ کو ہمارے حوالے نہیں کریں گے. اب حسینہ کے لیے وہاں ڈیتھ سینٹنس اناؤنس ہو چکا ہے، تو انڈیا نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وی ول ناٹ. تو بنگلہ دیش انڈیا ریلیشنز آر ناٹ گڈ، اور بنگلہ دیش پاکستان، بنگلہ دیش چائنا ریلیشنز آر ایکسلنٹ. اور اب کسی صورت میں بھی بنگلہ دیش انڈیا کے کیمپ میں نہیں جائے گا. تو اب وہ ایک ہی کیمپ رہ گیا نا، کیونکہ وہ جب آپ پاکستان کے کیمپ میں جاتے ہیں تو پیچھے اسپانسر کون ہے یہ بتائیں. ہاں، ویل ڈن ینگ وومن، ویل ڈن ینگ لیڈی. تو دیکھو نا، دس از بگ، جی دس از بگ، اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں آپ. اف دس از بگ دین بیہائنڈ دا سین کون ہے؟ آپ نے چائنا کا تذکرہ کر دیا، اور امریکہ دھمکی دے رہا ہے کہ وہ بہت بڑا اکنامک گھیراؤ کرنے جا رہا ہے ایران کا، اور ایران اس وقت بالکل لرز نہیں رہا ان دھمکیوں کے نتیجے میں، کیونکہ اس نے کر سے یہ دھمکیاں برداشت کی. تو وہاں پہ بھی اس کو بیل آؤٹ ایران کو چائنا ہی کر رہا ہے کہ وہ دھمکیوں کے اگینسٹ بالکل چائنا کر رہا ہے. سارا ایران کا تیل چائنا کو جا رہا ہے جی، فرام ون روٹ اور اندر، ون وے اور اندر، سارا جا رہا ہے. تو اس لیے چائنا ہیز اے بگ اسٹیک، اور چائنا نے اپنا انڈائریکٹ اسٹیک مڈل ایسٹ میں بنا لیا ہوا ہے پاکستان. اٹس اے بگ اچیومنٹ. اس کی ابھی تک پوری امپلیکیشنز لوگوں کو سمجھ نہیں آئی ہیں، مگر یہ جو باقی لوگ ہیں نا جو اس کو آ رہے ہیں، دسو جی اسی جوائن کر سکتے ہیں، بتائیں اس کے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے، واٹس ان اٹ فار اس اف وی جوائن. تو دا مور کنٹریز جوائن دس، دا بگر مور امپورٹنٹ اٹ ول بیکم. تو اس لیے آئی تھنک ڈونلڈ ٹرمپ جو اب نئی پالیسی اختیار کرنے جا رہا ہے گلف میں، جی، آئی تھنک وی شوڈ ڈسکس دیٹ. وہ یہی ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایسے سینکشنز لگاؤں گا کہ چیخاں نکل جائیں گے. ہاں، ایران کے لیے انہوں نے جو کہا ہے ڈی ڈے، ہاں ڈی ڈے، ٹف سینکشنز کی پلاننگ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک قطرہ تیل کا نہیں نکلے گا، ایک قطرہ اندر نہیں جائے گا، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. میں سمجھتا ہوں یہ اگین اسی قسم کی دھمکی ہے جیسے وہ پہلے دھمکیاں دیتے رہے ہیں، میں سویلائزیشن کو اڑا دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. مگر ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے وہ جیرڈ کشنر کہہ رہا ہے کہ بات چیت چل رہی ہے، بات ہو سکتی ہے. اور ادھر سے ایران کے اندر سے بھی 3 آوازیں آ رہی ہیں، پریزیڈنٹ، فارن منسٹر اینڈ اسپیکر آف دی نیشنل اسمبلی. جی، باقر کالیباف بھی کہہ رہے ہیں، مسعود پزشکیان بھی کہہ رہے ہیں، اور عباس سراقچی صاحب بھی کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اپنے لوگوں کو جی کہ دیکھیے ہم نے بہت کچھ اچیو کر لیا ہے، اب اوور اچیو کرنے کی نہ کوشش کریں. اب اسی یا بڑی اچھی سٹیج پہ ہم اب ہمیں کوئی راستہ ڈھونڈنا چاہیے. یہ سجیشن یہ کر رہے ہیں کہ نیگوسیشنز پھر سے شروع کریں. ادھر سے امریکہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم تیار ہیں، مگر دھمکیاں دے رہا ہے کہ آپ ختم ہو گئے، مگر ایکچولی بیہائنڈ دا سینس بوتھ سائڈز آر ٹرائنگ ٹو اسٹارٹ دا نیگوسیشنز اگین. سو آئی تھنک اور آبویسلی پاکستان از گوئنگ ٹو پلے اے میجر رول ان دس. تو اس وقت ہماری جو سینئر لیڈرشپ ہے نا اسٹیبلشمنٹ کی، وہ فوکسڈ ہے آن دی ادر تھنگ. یہ لارجر پکچر نا، لارجر پرسپیکٹو، فارن پالیسی پکچر.
That's where the major gains are. Domestically ये जो गड़बड़ हो रही है ना, इसको वो चाहते हैं यार इनको ख़त्म करो. गवर्नमेंट खुद देखे. हाँ, गवर्नमेंट देखे और इसको find solutions to this because we have to do the other stuff. सेठी साहब, ईरान इस वक्त जैसे उनके पेज़ेशकियान, मसूद पेज़ेशकियान प्रेसिडेंट भी कह रहे हैं कि आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से वॉर ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन मीनवाइल जो गल्फ़ की दीगर कंट्रीज़ हैं वो यहाँ वहाँ जो हाथ पैर मार रही हैं, वो अमेरिका के बाद का मंजरनामा है उनके सामने कि तब ईरान क्या करेगा जिसने सुपर पावर को धूल चटा दी है. और ऐसे में यूएई का ये इल्ज़ाम लगा के कि 2 बैलिस्टिक मिसाइल हमारी तरफ फायर किए गए जो समंदर में गिरे, और उनके साथ तमाम माली मामलात ख़त्म कर देना, तिजारत ख़त्म कर देना, इससे ईरान को कितना नुकसान हो सकता है? अगरचे इस्माइल बकाई साहब ने तो इसे गलत फहमी करार दिया गया. ईरान कहता है हमने नहीं किया. उन्होंने कहा हमने नहीं किया. अच्छा, बाय द वे ईरान ने नहीं किया होगा ना, ये इजराइल ने किया होगा टू क्रिएट दिस डिफ़िकल्टी. हो ये रहा था कि यूएई एक तरफ तो इजराइल कैंप में जी, दूसरी तरफ उनका जब नुकसान होना शुरू हुआ तो उनको एहसास हुआ इस बात का कि शायद हमें पॉलिसी में थोड़ी तब्दीली करनी पड़े. वो तब्दीली क्या थी? अभी तो हमने रहना तो उसी कैंप में है, मगर हमने ईरान को थोड़ा सा पीछे धकेलना है बिकॉज हमारा नुकसान हो रहा है. तो जो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है कि इन्होंने चैनल खोल लिए थे विद ईरान जी, ये खबरें आई थी और ईरान को कुछ पैसे वैसे भी भिजवा दिए थे जी, पेमेंट्स की थी, लेकिन बाद में उन्होंने इसको डिनाई किया. करेंगे ना, ऑब्वियसली डिनाई करेंगे ना, तो जो मेक सेंस. और मैं ये समझता हूँ कि ये अभी भी ये ईरान जो है इनको नहीं अटैक करेगा, नहीं करेगा. अच्छा, ईरान इस वक्त नहीं चाहेगा कि ये जो सारे गल्फ़ किंगडम्स हैं ये इनमें से 1-2 इसराइल के साथ रहें. देखिए ना, कुवैत जैसा मुल्क जहाँ सबसे बड़ा अमेरिकन बेस, कुवैत और बहरीन, कुवैत जो है वो उठ के आ गया पाकिस्तान के पास कि यार वो सानू ही दसो ना इसमें क्या है, इसमें क्या है, असी भी आ जाइए जी. तो दैट इज सेइंग समथिंग. दैट शोज हाउ बिग द डिफीट ऑफ अमेरिका इज एंड द रिट्रीट ऑफ अमेरिका. In fact, we should do a program on the retreat of America. Okay, finished. This is the beginning of the end of the American empire. ये प्रोग्राम हमें करना चाहिए. बिल्कुल. और इसके बहुत से पहलू होंगे ना, बहुत से इशारे हैं, बहुत से पहलू हैं जी. और डोमेस्टिक अमेरिकन पॉलिटिक्स है, फिर ऑब्वियसली इंटरनेशनल ग्लोबल पॉलिटिक्स अफेक्ट होगी. एंड देन द क्वेश्चन विल अराइज द रिट्रीट ऑफ द ग्लोबल रिट्रीट ऑफ अमेरिका or the shift of America from one global important global theater to another. दोनों चीज़ें कि इनका क्या ताल्लुक है with world politics. We can discuss all this. बिल्कुल, ये बहुत अहम और दिलचस्प मौजू हो सकता है और इससे जुड़े बहुत से सवालात भी पूछे जा सकते हैं. तो इस पर हम एक जामे शो करेंगे जो सब सिचुएशन को माजी हाल मुस्तकबिल को एड्रेस करेगा. लेकिन ये जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे इसमें एक क्वेश्चन मिस हुआ, शाम में क्या चल रहा है और तुर्की और इजराइल शाम को लेकर क्या चाहते हैं. ब्रेक के बाद आके ये सवाल रखें. वेलकम बैक टू द शो. अच्छा सेठी साहब, शाम के तरफ जाने से पहले उनके वज़ीर ख़ारिजा भी पाकिस्तान के विज़िट पर आए और उन्होंने CDF से मुलाकात भी की, फील्ड मार्शल साहब से. वो किस ज़िम्मे है उसकी तरफ तो जाएंगे, लेकिन वो जो इकनॉमिक D-Day का ऐलान किया गया और कहा कि हम ईरान को माशी पाबंदियों से कुचल देंगे, कहीं का नहीं रहने देंगे, क्या उस सिलसिले में पाकिस्तान पर भी दबाव आ सकता है? बिल्कुल, वो सबको कहेंगे. मगर मैं समझता हूँ कि क्योंकि मुज़ाकरात चल रहे हैं और किसी न किसी नतीजे पे पहुँचेंगे, ये एक थ्रेट है. अच्छा, ये इकनॉमिक D-Day करना को मजाक है. इकनॉमिक D-Day करेंगे तो USA के अंदर सबसे पहले उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा. और डोनाल्ड ट्रंप तो इस वक्त बहुत परेशान है, वो पहले ही नेगेटिव हिट रैंक है, उसकी रेटिंग्स इतनी सख्त गिर गई हैं कि और अब वो हारने वाला है मिड टर्म इलेक्शंस. तो ही इज़ इन वेरी सीरियस ट्रबल. और सारे एनालिस्ट यही कह रहे हैं कि भाई आप डिफीट हो चुकी है. ये जो बात मैं कह रहा हूँ ना कि अमेरिका इज़ इन रिट्रीट, ये मैं नहीं कह रहा, ये सारे टॉप अमेरिकन एनालिस्ट्स, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट्स एंड पॉलिटिकल साइंटिस्ट ये वो कह रहे हैं. एंड दे आर गिविंग रीजंस फॉर इट, बहुत सॉलिड रीजंस. एंड नेक्स्ट प्रोग्राम वी कैन go over this. I can tell you what they're saying. They're saying some fantastic things. तो मैं समझता हूँ ये डोनाल्ड ट्रंप की अनदर धमकी है. ये बिल्कुल नहीं वर्क करेगी. अगर इन्होंने कोशिश भी की तो ये बैकफायर करेगी इनके ऊपर. जी, और इसी को ईरान यूँ समझ रहा है कि जैसे जो इकनॉमिक D-Day अमेरिका में होने जा रहा है, ये उससे तवज्जो हटाने के लिए इस नौइयत के ऐलानात फ्रस्ट्रेशन में किए जा रहे हैं क्योंकि मिड टर्म भी आ रहे हैं. बुझता चिराग ज़्यादा रोशनी दे दें. सही. अच्छा सेठी साहब,
اسرائیل کی جانب سے کارروائی کی گئی جس پہ امریکی حکام نے بھی یہاں تک کہ تشویش کا اظہار کیا ہے کہ یہ تو آپ اشتعال دلا رہے ہیں, یہ اشتعال انگیزی کی ایک کارروائی ہے. ترک سرحد سے کوئی 70 کلومیٹر دور ایک ابو ظہور ایئر بیس ہے جس پر اسرائیل نے 8 ایئر اسٹرائکس کی ہیں, کیونکہ کچھ عرصے پہلے وہاں ایک ترک ڈیلیگیشن آیا تھا, اس نے رن وے کی ریسٹوریشن کے لیے وزٹ کیا تھا, اس کی بحالی کے لیے. ترکی نے بھی اس کی مذمت کی ہے, لیکن ترکی شام میں کیا کرنا چاہتا ہے اور اسرائیل نے یہ اقدام کر کے کیا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے؟ ٹرکی کہتا ہے ٹرکی کے میرے بہت امپورٹنٹ انٹرسٹس ہیں سیریا میں. ٹرکی کلیم کرتا ہے کہ سیریا بھی جو پارٹ آف ٹرکی, اس لیے وہ تو انہوں نے جو نیا ٹرکی کا رولر ہے اس کے ساتھ بھی وہ بھی چکر لگا گئے ہیں ٹرکی کا, جی شام کے جو ہیں بالکل. اور کیونکہ جو ساری سیسیشنسٹ فورسز ہیں اگینسٹ ٹرکی, کرد وغیرہ, دے آر آل سیٹلڈ ان سیریا. تو آئی تھنک ٹرکی نے بالکل اناؤنس کر دیا کہ ہم بالکل ہم جو ٹرکی کے اندر جو سیریا کے اندر ہمارا انفلوئنس ہے یا ہمارے بیسز ہیں وہ ان کو کم نہیں کریں گے. سپورٹ بیسز ہیں, لوگ جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں ٹرکی کو. تو اسرائیل نے ان کو ٹارگیٹ کیا ہے. because دیکھیے نا کبھی کبھی یہ بھی ہمیں پتہ چلا تھا نا کہ سیریا سے کو بیسز تھے جہاں سے راکٹس بھی فائر کیے گئے آن دا گلف اسٹیٹس, تو ٹرکش سپورٹرس. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل جو ہے اس کے انفلوئنس ان سیریا کم ہوگا. اسی لیے ہم نے یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ سیریا کی جو حکومت ہے وہ بھی پاکستان سے بات کرنا چاہ رہی ہے. سنا نا آپ نے؟ جی, سیریا کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ پاکستان کی وزٹ پر آئے اور انہوں نے فیلڈ مارشل سے ملاقات کی. تو یہ مکہ پیکٹ کی طرف میں یہی سمجھ رہا ہوں کہ یہ اب اسرائیل اور امریکہ کے ہاتھ سے گیم نکل رہی ہے. یہ سب لوگ سمجھ گئے ہیں کہ اب ان کی بہتری اور سروائیول اور گروتھ اسی قسم کے پیکٹ کے اندر ہے, اور اس میں آلریڈی ترکی ہے, تو یہ تو انکلائن اس کا ظاہر تو کرے. یہ بننا وہ کہتے تھے پہلے کہ یہ ایک نیٹو مسلم نیٹو بنے گا. ہاں, یہ لگ تو ایسے ہی رہا ہے کہ یہ اکٹھے ہو جائیں گے اور پھر دین اے نیو ورلڈ آرڈر, مڈل ایسٹ آرڈر ول ایمرج آؤٹ ہوتا ہے. یہ ابراہیم اکارڈ سب فارغ ہو جائیں گے. اسرائیل تو آلریڈی اس وقت اتنی ڈیفیٹسٹ سچویشن ہے اسرائیل کے اندر کہ نیتن یاہو شاید سروائیو بھی نہ کرے الیکشنز کے اندر. اور امریکہ جو ہے وہاں حالت یہ ہے کہ اگر آپ اسرائیل کے سپورٹر ہیں تو آپ الیکشن نہیں جیت سکتے. ابھی 2-3 الیکشنز ہوئی ہیں اور ایک نے دوسرے پہ الزام لگا دیا تو پیسے لینا ہے اسرائیل لابی سے, اور وہی ان کو ووٹ بینک گر گیا. وہاں تو 70% آف امریکنز ناؤ سے کہ یہ اسرائیل زیادتی کر رہا ہے. اٹس لیڈنگ امریکہ بائی دا نوز, اینڈ یہ غلط ہے. اینڈ آئی تھنک ڈیموکریٹس کو بھی سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے. سب بہت بڑے سپورٹرز ہیں نا اسرائیل کے, ایکولی ریپبلکنز اینڈ ڈیموکریٹس. مگر اب سمجھ آ گئی ہے. اب ہلری کلنٹن جیسی سپورٹر بھی تھوڑی سی ایسے ایسے کر کے چل رہی ہے, ادروائز وہ تو بڑی سالڈ پرو اسرائیل سب خاتون تھی. تو آئی تھنک دا نیکسٹ الیکشن ول بی ان امریکہ ول بی آن پرو اینڈ اینٹی اسرائیل لابیز. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ٹلٹ ہو جائے گا. جیسے آپ نے امریکی تاریخ کا ذکر کیا تو اس میں یہ پہلو بھی ڈسکس کیا جانے کے قابل ہے. یہی اب پہلو آئے گا کہ اسرائیل امریکہ کو چلا رہا تھا, اب بند کرو اس کو اور فار ایور وارز بند کرو, اور اسرائیل بیہیو کرے, نہیں تو ہم اس کو سپورٹ کرنا بند کریں. یہ اگلی امریکن الیکشن کے اندر یہ ایجنڈا آئٹم نمبر 1 ہوگا. اوکے, کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھول گیا. امریکہ اپنی پالیسی بھول گیا, اسرائیل کی پالیسی اپناتے اپنے مقام سے گیا. یہ اب عوام تک پہنچ گئی, یہ بات پہنچ رہی ہے اور اگلے 2 سال میں اور پہنچے گی. جب یہ جو ڈیفیٹ ہو رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی, اس کی یہ ایویڈنٹ ہو جائے گی سب کو, تو یہ لوگ معاف نہیں کریں گے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو شاید پہلے ہی نوشتہ دیوار دکھائی دے رہا ہے, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ریپبلکنس کو شکست ہو گئی مڈ ٹرم میں, جو سیٹی صاحب پریڈکٹ بھی کر چکے ہیں, تو پھر ڈیموکریٹس جو ہیں وہ ان کا مواخذہ کر سکتے ہیں. سو سامنے ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے امپیچمنٹ کے امکانات, دوسری طرف ایران کے حوالے سے جنگ نے جو صورتحال ان کے لیے پیدا کر دی ہے وہ بہت پیچیدہ ہے. آنے والے دن اور انٹرسٹنگ ہو سکتے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم خطرناک بھی. اس سے جڑے اور بھی بہت سے سوال ہیں. سیٹی صاحب پہلے ہی تھینک یو کہہ چکے ہیں, تو میں بھی آپ کو تھینک یو کہوں گی, لیکن ظاہر ہے ریکویسٹ ہے کہ اگر ذہنوں میں آپ کے کوئی سوال ہو یا فیڈ بیک تو اس نمبر پہ ضرور بھیجیں. ایک بات بتا دو, بہت سے سوال آئے ہوئے ہیں کل کے پروگرام میں, چھوڑو یہ ڈومیسٹک, تھوڑے سے سوالوں کے جواب دیں. چلے ٹھیک ہے. ونس اگین یہ تلقین مجھے کی گئی, تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالوں کو حصہ ضرور بنائیں, اور کبھی کبھی ہمارے پروگرام کے اندر آپ کے سوالوں کے جواب ریفلیکٹ بھی ہو جاتے ہیں, تو فیڈ بیک ضرور دیں, سوال بھی بھیجیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں.